پہلے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے، کون جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے اللہ کی بارگاہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اونٹ صدقہ کرے، خریدے، پھر وہ کہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے تقسیم کر دو، اسے بنوا کے ہے بھی ہم میں سے ہے تو بہت سارے مگر دل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ ساری غریب بیٹھے ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے مگر قربانی کے ٹائم پہ وہ کنجوسی دکھائے جاتے ہیں۔ آج تو حصے کے چکر میں پڑ گئے سارے لوگ، جدھر دیکھو وہ حصے ڈالے جا رہے ہیں، حصے ڈال رہے ہیں۔ اچھا خاصا اللہ نے جانور لانے کی قیمت حیثیت رکھی ہے مگر وہ حصے میں جا کر حصے بن گئے لوگ۔ بہرحال ہم میں ہیں لوگ ایسے، مسلمانوں کمزور نہیں، اللہ کا بہت کچھ کرم ہے کہ لوگوں کو اللہ نے بہت بہت دیا ہوا ہے مگر نیت نہیں ہے، نیت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو پہلے جمعہ پڑھنے جاتا ہے اسے ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا ہے کہ نہیں؟ فری میں ثواب، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں ایک گائے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک بکری یا ایک بکرا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی کہ محروم کوئی نہیں ہے مگر فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ اونٹ، پھر گائے، پھر بکرا، پھر مرغا، پھر فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں ایک انڈا صدقہ دینے کا ثواب۔ اب سوچو انڈا کیا ہے؟ ایک انڈا کوئی کھا رہا ہے؟ 3-4 سے کم تو آج کے دور میں کوئی کھا ہی نہیں رہا ہے۔ انڈوں کی کیا حیثیت ہے؟ مگر ہمیں سوچو کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے جو آتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں، سونے کا فرق چاندی کا قلم ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے لیے یہ۔ جب خطبہ ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سوچو جو لوگ خطبے کے ٹائم آ رہے ہیں انہیں کس کا ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ انہیں تو انڈے کے چھلکے کا بھی صدقہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ فری میں ہمیں اتنا بڑا صدقے کا ثواب دے رہا ہے اور ہم انڈے کے ثواب کے چکر میں پڑیں گے خطبے سے 1 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں پہلے جائیں گے جمعہ پڑھنے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سے بہت سارے لوگ کہہ بھی نہیں رہے انشاءاللہ کہ کہیں یہ قبول نہ ہو جائے محفل میں اور ہمیں پہلے ہی نہا کے صبح ہی جانا نہ پڑ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں پہل کیجئے، سست عبادت میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں پھرتی ہونا چاہیے، پھرتی، کیونکہ جوانی کی عبادت ہے نا، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب بڑھاپے میں جب آدمی کے پاس کام ہی کچھ نہیں رہے گا، عبادت کا تو مزہ اس عبادت میں ہے نا کہ جس عبادت میں انسان کو اپنے آپ کو اپنے فضی وقت میں سے، فضی ٹائم میں سے نکالنا پڑے، مزہ اس میں ہوتا ہے۔ جیسے 4 دوست بیٹھے ہو نٹھلے، ایک 5ویں دوست کا انتظار ہو، وہ کاروباری ہو، اسے پتا ہے کہ ہم اسے 7 بجے بلا رہے ہیں، وہ 9 بجے آنے والا ہے مگر وہ 7 بجے آ جائے، تو پھر کہتے ہیں دیکھو اسے کہتے ہیں دوستی کہ بندے کو 9 بجے آنا تھا مگر اپنا کام چھوڑ کر یہ 7 بجے آ گیا۔ اسے 4 لوگ نکلنے دوست تعریف کرتے ہیں اس کی کہ یہ ہے دوست، دیکھو یہ ہے دوستی میں کارنامہ کہ 9 بجے آنا تھا مگر 7 بجے آ گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو بزی وقت میں سے ٹائم نکالتا ہے ویلو اس کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ جوانی میں شیطان بہت کوشش کرتا
दे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जवान को पसंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि बुढ़ापे की इबादत भी बेकार नहीं है, हर इबादत का अजर है, मगर पसंद क्या है? जैसे खाने में तो दाल भी है, साग भी है, बैगन आलू भी है, पीने वाले चाय भी पीते हैं मगर कॉफी भी है, गोश्त भी है। डिसाइड कीजिए कि किसकी तरफ ज्यादा भागते हैं लोग। गोश्त खाएंगे भाई, दाल कौन पूछ रहा है गोश्त के आगे? गोश्त खाएंगे, क्यों? क्योंकि क्वालिटी में और मकाम उसका ज्यादा है। मेरे अजीज साहब के इसीलिए उन्होंने फरमाया कि इबादत तो बुढ़ापे में भी हो रही है, मगर अल्लाह तबारक व तआला जवान की इबादत को ज्यादा पसंद फरमाता है, इसलिए कि उसे अपनी इज्जत भी देखनी होती है कि कोई देख के मुझे ये तो नहीं कहे मुल्ला जी बन गए। उसे फिक्र होगी, उसे शैतान की भी फिक्र होगी कि शैतान मुझ पे हमला करेगा, मगर वो सबको चीर फाड़ करते हुए रब की इबादत करने जब चाहता है तो फिर अल्लाह के फरिश्ते भी उस पर फख्र करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसलिए रब की इबादत में फुर्ती लाइए, अपने आप को अच्छा अमल, जैसे अल्लाह ने आला बनाया, इंसानों को अफजल बनाया, बेहतरीन बनाया, जब बुलंद है तो मेरे अजीज साथियों इंसान के कारनामे भी बुलंद होने चाहिए। कारनामे कैसे होने चाहिए? बुलंद। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अफजल बनाया है, आला बनाया है, अशरफ बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हमें अच्छे अमल के लिए बनाया है, अच्छे अमल कीजिए, और अच्छे अमलों में सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। नमाज के पाबंद हो जाइए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, इसी में हमारे लिए भलाई है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।